بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم عبداللہ بن سلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اس وقت وہ اپنے باغ میں پھل چن رہے تھے۔ وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا: انی سائلک عن ثلاث لا يعلمهن الا نبی فما اول اشراط الساعة وما اول طعام اہل الجنہ وما ينزع الولد الى ابیہ او الى امہ۔ یعنی میں آپ سے 3 سوالات کروں گا جن کا جواب صرف اور صرف کوئی نبی ہی دے سکتا ہے، اور نبی کے علاوہ کوئی ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوالات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اخبرنی بہن جبریل آنفا، یعنی ابھی ان سوالوں کا جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتا دیا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے پوچھا: جبرائیل؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، جبرائیل علیہ السلام۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا: ذاک عدو الیہود من الملائکہ، کہ وہ تو فرشتوں میں سے یہودیوں کا دشمن ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل ہی نے اللہ کے حکم سے یہ قرآن آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 96۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مشرق سے گھیر کر مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی، اور جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کا جگر ہے جو بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ اور تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ جوابات سن کر عبداللہ بن سلام نے وہیں کلمہ شہادت پڑھا: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود بہتان تراش لوگ ہیں، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ مجھ پر بہتان تراشی کریں گے، اس لیے آپ ذرا پہلے ہی میرے بارے میں ان سے پوچھ لیجئے۔ تو جب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا: ای رجل عبداللہ فیکم، یعنی تم میں عبداللہ کیسا آدمی ہے؟ تو یہودی کہنے لگے: خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا، یعنی وہ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے اچھے کے صاحبزادے ہیں، ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ارأیتم ان اسلم عبداللہ بن سلام، کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر عبداللہ بن سلام دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو کیا تم بھی اسلام قبول کر لو گے؟ تو یہودی کہنے لگے: اعاذہ اللہ من ذالک، کہ اللہ انہیں اس سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے نکلے اور کلمہ شہادت پڑھا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔
تو یہودیوں نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں تو فوراً ہی اپنے موقف سے پلٹ گئے اور کہنے لگے شرنا وابن شرنا، یعنی ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا، اور ایسے ہی اناپ شناپ بکنے لگے۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسی بات سے ڈر رہا تھا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام مقدس قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور بنی اسرائیل کا ایک گروہ اس جیسی کتاب اترنے کی گواہی دے چکا، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 46۔ مشال راہ کے معزز ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو کامنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی۔ ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔